اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمن سے جب لڑائی ہو جائے ثابت قدم رہنا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیا وهو فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے کلمے کی بلندی کے خاطر لڑتا ہے، اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے لڑتا ہے، یہی لڑائی اللہ کے لیے لڑی جانے والی لڑائی ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، معزز اسلامی خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم ہی میں سے ہم لوگوں کی ہدایت کی خاطر ایک نبی کو چنا، رحمت للعالمین بنا کر جنہیں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی اور خیر کا جو بھی راستہ تھا امت کے لیے واضح فرما دیا۔ ہر وہ چیز جس سے امت کے لیے خطرہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہ فرمایا۔ وہ بڑے خطرات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو ڈرایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اپنے آپ کو بچا لو ان 7 چیزوں سے جو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ صحابہ نے کہا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تباہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا،
کسی نفس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو کھانا، اسی طریقے سے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہونا اور پاک دامن شریف عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا، یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ان 7 ہلاکت کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا، 5 وقت کے نماز کی پابندی کرے گا، اس کے مال میں اللہ کی جانب سے جو مقررہ زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، ان ہلاکت کرنے والی چیزوں میں سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم بیان کریں گے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانے کے بارے میں، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی حدیث میں یہ 6ٹھی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، رینگنے کے دن، کیونکہ فوجیں رینگتی ہیں، آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فوج جو کہ ایک جسم کی شکل میں ہوتی ہے، جب اس میں حرکت آتی ہے، دشمن کی طرف بڑھتی ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا پہاڑ رینگ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رینگنے والے دن، یعنی دشمن سے ٹکرانے والے دن، میدان جنگ سے، موت کے خوف سے، تلوار کے خوف سے، دشمن کے ہتھیار کے خوف سے اگر کوئی شخص جہاد کے میدان سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فرضیت کے بعد دشمن کے سامنے اگر لڑنے کی نوبت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مڑ بھیڑ کی تمنا مت کرو، یعنی یہ خواہش دل میں نہ رکھو کہ ہماری کسی سے جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، کیونکہ اسلام امن، صلح، صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں تک معاملات ہو سکے بات چیت صلح صفائی سے حل کر لیے جائیں، لیکن اگر سامنے کوئی راستہ نظر نہ آئے، دشمن سے ٹکرانے کی نوبت آ ہی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے تو دشمن سے ٹکرانے کی تمنا مت کرو، وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن اگر مڑ بھیڑ ہو جائے، دشمن سے ٹکر ہو جائے، تو ڈٹ کر رہو، جم کر رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ اچھی طریقے سے جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تلواروں کی چھاؤں میں جنت کو رکھا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ڈٹنے کی جو بات کہی گئی ہے، جس میدان سے پیٹ پھیرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ میدان جہاد کا میدان ہے، اللہ کے راستے میں لڑی جانے والی لڑائی کا میدان ہے، جس میدان میں پہنچ جانے کے بعد کسی بھی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دشمن کو اپنی پیٹھ دکھائے، بلکہ مقابلہ کرے، لڑے،
یا تو دشمن کا کام تمام کر کے فتح حاصل کر لے یا اپنی جان دے کر شہادت کے مقام کو پہنچ جائے۔ یہ جہاد جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک مقدس لڑائی ہے، ایک بابرکت لڑائی ہے، ایک پاک لڑائی ہے، جو کہ ظلم کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خلاف، مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ یہ پاک لڑائی سب سے پہلے لڑائی کرنے والے سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنی نیت کے اندر اصلاح اور درستگی لائے، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے لڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی حمیت میں لڑتا ہے، ایک آدمی کسی کی مدد کے لیے لڑتا ہے، اپنی قوم کی غیرت کے لیے لڑتا ہے، ان لڑائیوں میں سے اللہ کے لیے لڑی جانے والی لڑائی کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ۔ جو آدمی اللہ کے کلمے کی بلندی کے خاطر لڑتا ہے، اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے لڑتا ہے، یہی لڑائی اللہ کے لیے لڑی جانے والی لڑائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بابرکت لڑائی، یہ مقدس لڑائی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی حکمت کے ساتھ فرض فرمائی ہے۔ یہ جنگ، یہ جہاد کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی یہ چیز مستحب اور بہتر سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مشروع کیا ہے، اسلام کا ایک حصہ اللہ نے اسے قرار دیا ہے، لیکن یہ لڑائی شریعت کے اندر کیوں داخل کی گئی، اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زمین جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ کے زمین پر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد انسان پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے زندگی کا ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حکم، اپنی رضامندی اور ناراضگی کی چیزیں بیان کرنے کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ اللہ کے انہی نبیوں اور انہی رسولوں کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تاج نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد، نبوت جیسی عظیم نعمت سے نوازنے کے بعد حکم فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اٹھ، لوگوں کو اپنے رب سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو پانے کے بعد کہ لوگوں کو ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے عذاب سے آپ لوگوں کو ڈراتے رہے، بتوں کی گندگی سے آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا، اللہ کے توحید کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ لیکن اللہ کا حکم ابھی آپ کو یہ نہیں ملا تھا کہ آپ لوگوں کے اندر کھلے طور پر تبلیغ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے ملتے انہیں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا حکم نازل فرمایا، کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو کھلے عام بیان فرمائیے، مشرکوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ جب اسلام کی تبلیغ شروع ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔
ان بتوں کی حقیقت کو آپ نے واضح فرما دیا جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر اپنا معبود سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا تھا، تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، آپ کی دعوت کے دشمن بن گئے، دشمنی بڑھتی رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم فرمایا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اس جرم میں کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان کر لات و عزا اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیا تھا، جسم سے کپڑے ہٹا کر تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا۔ سمیہ کا جرم صرف اتنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان کر، اللہ کی توحید کو سمجھ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگی تھی۔ ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا، آل یاسر کو بے حد تڑپایا جاتا تھا، جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ کی توحید کو مانتے تھے۔ یہ سارے واقعات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، جنہیں یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی صحرا میں رہنے والی چڑیا کو پریشان کیا جائے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے صحابہ کی یہ ساری تکلیفیں دیکھتے رہے، لیکن رب نے فرمایا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے مطابق ان تمام پریشانیوں میں آپ کو صبر کرنا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کے ہر چیز کی ہمیں خبر ہے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں تو آپ اللہ کی کثیر تسبیح بیان کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام پریشانیوں پر آپ کو صبر کا حکم فرمایا، آپ صبر کرتے رہے۔ صبر کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ترکیب بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا سہارا لیں، تہجد پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اس سے صبر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو مان کر صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صبر کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو اور درگزری کا حکم دیا، کہا کہ انہیں معاف کر دیجئے۔ فاصفح عنہم وقل سلام، آپ ان سے صفائی سے کام، صفح یعنی درگزری سے کام لے لیجئے اور آپ انہیں سلام کر کے چھوڑ دیجئے۔ وسوف یعلمون، ان قریب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، اچھی طریقے سے درگزر کر کے آپ آگے بڑھ جائیے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو حکم دیا کہ یہ کفار جو تمہیں ذہنی اور جسمانی طور پر سزائیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، انہیں معاف کر دو۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے وہ لوگ جو کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں ہیں انہیں معاف کر دیں، انہیں بخش دیں۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، اللہ تبارک و تعالی ان کے کرتوتوں کی ان کو سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام پریشانیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا، کہا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو بھلائی سے ختم کیجئے۔ نحن اعلم بما یصفون، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ہم سے مخفی نہیں ہے، ہم اسے جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق صبر کرتے رہے، معاف کرتے رہے، اپنے صحابہ کو معافی کا حکم دیتے رہے، بلکہ دشمنوں کی اذیت اور پریشانی کو برداشت کر کے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے برا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ احسان کرتے رہے، کیونکہ ایک مومن، ایک ایمان والا اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا معاف کرو، ہم نے معاف کر دیا۔
اللہ نے حکم دیا برائی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا۔ پریشانی بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ مکے میں توحید کی صدا لگانا، مکے میں توحید کی دعوت دینا ناممکن کر دیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پروپگنڈے کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا، کہا کہ یہ آپ کو قتل کرنے یا قید کرنے یا آپ کو بستی سے نکالنے کی سازش کر رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مکاروں کے خلاف مکر کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب آپ کے قتل کی سازشیں ہوئیں، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر، اپنی بستی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اسی طریقے سے صحابہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کی رضا کی طلب کے لیے اپنی بستی، اپنی جائیدادیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس حکم کی تعمیل میں اللہ کے ان بندوں نے ہجرتیں کی، اپنا سب کچھ چھوڑا۔ کسی نے زندگی بھر کی کمائی چھوڑی، کسی نے گھر چھوڑا، کسی نے بیوی بچوں کو چھوڑا۔ ہجرت کر کے ایک دوسری بستی میں جا کر آزادی کے ساتھ یہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن دشمنوں نے وہاں پر بھی انہیں چین و سکون سے رہنے نہیں دیا۔ جن لوگوں نے انہیں پناہ دی تھی، کبھی ان کو ستانے لگے، کبھی دھمکیوں سے بھرے ہوئے خطوط بھیجے، کہا کہ بے دینوں کو تم نے اپنی بستی میں پناہ دے کر اچھا نہیں کیا ہے، جس کے تمہیں اونچی قیمت چکانی پڑے گی۔ میرے محترم بھائیو، جب ظلم حد سے زیادہ بڑھتا چلا گیا، مکہ کے مشرکین نے پورے عرب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف بھڑکا دیا۔ پورا عرب مسلمانوں کا دشمن بن گیا، صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کو صحیح نہیں سمجھتے، اور ظلم اور پریشانیاں چاروں طرف سے بڑھنے لگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی، کہا کہ یہ لوگ جس طریقے سے تم سے لڑتے ہیں، تم لوگوں کو بھی اجازت ملتی ہے کہ تم لڑ سکتے ہو، ورنہ اس سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، عقبہ کا جو دوسرا واقعہ ہوا، جہاں پر مہاجر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جسے بیعت العقبہ الثانیہ یعنی دوسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ بیعت کے بعد صحابہ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنی تلواروں کو نکال کر اہل منا پر ٹوٹ پڑیں اور مشرکوں کو دکھائیں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد بھی مشرکین کا ظلم جب برابر بڑھتا ہی چلے گیا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جن پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے کہ وہ لڑ سکتے ہیں، انہیں جہاد کی اجازت دی جاتی ہے، جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، اور انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ میری آزادی ہے، مجھے ماننے دیا جائے، لیکن بغیر حق کے ظلم کر کے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا ظلم صرف اتنا ہے
ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالی بعضوں کو بعضوں کی طرف سے دفاع نہ کرتا، تو بہت سارے گرجا گھر، بہت سارے چرچ، بہت ساری مسجدیں تباہ کر دی جاتی جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ تبارک و تعالی زبردست اور قوت والا ہے. یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے احکام کی تعمیل ہے. اللہ رب العالمین کے دین کی نصرت کے لیے قدم آگے بڑھانا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور مدد کرنے پر قادر ہے. الذین ان مکناہم فی الارض. کن لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ آج ہم لوگ اللہ کی مدد کے لیے ترس رہے ہیں. دنیا بھر کے جو حالات ہیں وہ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کن کی مدد کرتا ہے. الذین ان مکناہم. ایسے لوگ جن کو اگر ہم زمین پر تمکین عطا کریں، زمین پر ان لوگوں کو غلبہ دیں، اقاموا الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں، اس کے وقت میں شرائط کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. وآتوا الزکوٰۃ. اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں. کتنے نمازوں کے پابند ہیں، کتنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم کو خود سے پوچھنا چاہیے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. اگر انہیں زمین پر قرار دے دیا جائے تو وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. ہر معاملے کا آخری بہترین انجام اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو میرے محترم بھائیو، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھ کے معاملے کی انتہا تک اللہ کے حکم پر ڈٹے رہتے ہیں. ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان لوگوں سے لڑتے تھے جو لوگ صحابہ کرام سے لڑتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا. اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. جنگ، قتال، لڑائی، اللہ کے راستے میں لڑنا یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اور تم اسے پسند نہیں کرتے ہو کیونکہ جان کٹانی ہے، خون بہانا ہے، زخم اٹھانے ہیں، سفر کی پریشانی برداشت کرنی ہے، دشمن کے ساتھ ٹکرانا ہے، تلواروں کی چمک دیکھنا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. یہ چیز تمہیں پسند نہیں آتی. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بہت ساری چیزیں جو تمہیں پسند نہیں ہیں وہ تمہارے حق میں بہتر ہیں، تمہارے حق میں اچھی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا جب تم لوگ عینا کی بیع کرو گے، اسی طریقے سے کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، گائے کی دم توڑنے لگو گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تم پر ذلت مسلط فرمائے گا، اور یہ ذلت تم پر سے اس وقت تک ہٹائی نہیں جائے گی جب تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف پلٹ نہ جاؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت جو کہ سمندر پر رہنے والے جہاز کی طرح ہے، اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا وہ وقت آئے گا کہ چاروں طرف سے دشمن تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پر لپکتے ہیں.
صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم لوگ بہت کم رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگے جس میں کوئی دم نہیں ہوتا، ہلکی سی ہوا جہاں چاہے اسے اڑا لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت رہو گے، لیکن تمہارے دلوں سے دین کی محبت مٹا دی جائے گی، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی، تم لوگ موت کو ناپسند کرنے لگو گے، اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دو گے۔ یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، کہا بہت ساری چیزیں جو تمہیں پسند نہیں ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ آدمی مال پسند کرتا ہے، عزت و منصب پسند کرتا ہے، سیاست میں مقام حاصل ہو جائے یہ چیزیں پسند کرتا ہے۔ مال زیادہ ہوگا، اللہ کے بندے تجھے کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہوگا۔ کسی منصب پر بیٹھے گا، امت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے غفلت سے کام لے گا تو ایک ایک ذمہ داری کا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ آدمی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے حقیقت میں وہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے بہتر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی خبر نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ اللہ خبر دے رہا ہے، اللہ رہنمائی کر رہا ہے، بھلا اس سے بہتر تجارت کیا ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ نے بیان فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلی بات تو اس تجارت کی یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان دلوں سے مکمل طور پر نکل چکا ہے، ایمان کی حقیقت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس تجارت کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال سے جہاد کرنے کی ضرورت پڑے، اسلام کی عظمت کے لیے اپنا مال لٹانے کی ضرورت پڑے تو مال لٹاؤ، جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دے دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت کو جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتری ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، عدن والی جنتوں میں تمہارے لیے بہترین ٹھکانوں کا انتظام ہوگا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اس تجارت کا ایک سودا تو یہ ہے کہ تمہیں جنتیں دی جائیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، بہترین ٹھکانے ہوں گے، بڑی کامیابی ہوگی۔ اور اس تجارت میں دوسری چیز جو تمہیں ملے گی جسے تم پسند کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، کھلی فتح اللہ کی طرف سے تمہیں ملے گی۔ کب ملے گی؟ جب ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں۔ یہ سودا کرنے والے مومنوں نے سودا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے بہت ساری چیزوں کو خرید لیا۔ کتنا بڑا احسان ہے، وہی دے رہا ہے، وہی عطا کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ اونچی قیمت دے کر ہم سے وہی خرید رہا ہے۔ اس تجارت میں ہم جسے بیچ رہے ہیں خریدنے والا اللہ ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟
اللہ تبارک و تعالی کتاب پاک مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر اس سودے کا ذکر فرما رہا ہے، سند ہے، سب سے اونچی کتاب کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا ہے مومنوں سے، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے۔ کیا خریدا ہے؟ ان کے نفسوں کو خریدا ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو آپ کو یہ جان کر زندگی گزارنا ہے کہ یہ نفس، یہ جان اللہ کا دیا ہوا تھا لیکن اب میرا نہیں ہے، اللہ نے اسے خریدا ہے، اللہ کو میں نے بیچ دیا ہے۔ وَأَمْوَالَهُمْ، میرے پاس جو مال ہے میرا نہیں ہے، میں نے اللہ کو بیچ دیا ہے۔ اگر حقیقت میں ایمان ہے تو یہی سوچ کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خریدا ہے، ان کے مالوں کو خریدا ہے۔ بدلے میں کیا دیا ہے؟ بأن لهم الجنہ، بدلہ یہ ہے کہ ان کو جنت دی جائے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، دشمن کو مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اللہ تبارک و تعالی پر یہ سچا وعدہ ہے، اور اس وعدے کا ذکر اللہ نے تورات میں بھی فرمایا ہے، انجیل میں بھی فرمایا ہے، قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ نبھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی جانوں اور مالوں کو خرید چکا ہے۔ جس کے دل میں سچا ایمان ہے کبھی اپنے نفس اور اپنے مال پر اپنا حق نہیں جتاتا، اپنے نفس اور اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگا دیتا ہے۔ دیا ہوا اسی کا تھا، پھر دوبارہ اس نے خریدا ہے، تو بھلا اس میں اختیار کا ہمیں کیا تصرف کا کیا اختیار باقی رہے گا؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اگر تم نے حقیقت میں اللہ سے یہ سودا کر لیا ہے تو اس سودے سے تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کیونکہ یہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جہاد کو اللہ نے فرض کیا، مومنوں کے مال اور مومنوں کے جان اللہ نے خرید لیے۔ اس جہاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتلائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے، جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کے بیچ کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ اور یہ درجات اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جب تم اللہ سے جنت مانگنا تو جنت الفردوس مانگنا، کیونکہ یہ سب سے اونچی اور درمیانی جنت ہے، اور اس کی چھت رحمان کا عرش۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو اپنا رب مان لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے راضی ہو جائے، دین اسلام کو اپنا مذہب سمجھ لے اور اس سے راضی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث دوبارہ بیان فرمائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آدمی نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید دوسری بات سنو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں، جنت میں اللہ نے 100 درجے بنائے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا ہے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ
آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے مطابق ہے۔ میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درجات کن خوش نصیبوں کے لیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے قدم پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد دھول لگ جائے، غبار لگ جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندے پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو دو آنکھیں بڑی پیاری ہیں، ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو اٹھتی ہے اور دوسری آنکھ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے پہرا دیتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شرحبیل بن الصمت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، میدان جنگ میں دشمنوں سے پہرا دے رہے تھے، بہت سارے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، ان کی ہمتیں کچھ کمزور ہو چکی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے اپنی کانوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ سنو، آپ نے فرمایا رباط یوم ولیلۃ فی سبیل اللہ افضل او قال خیر من صیام شہر وقیامہ، اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دینا، جاگ کر دشمن کی نگرانی کرنا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دشمن پر نظر رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مہینہ روزہ رکھنے اور ایک مہینہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن مَّاتَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، اگر اسی راستے میں وہ مار دیا جائے زندگی میں جو عمل کرتا تھا وہ عمل اس کا برابر جاری رہے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اور اسے جنت میں روزی دی جائے گی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے امین الفتان، قبر میں سوال و جواب کے لیے جو فرشتے بھیجے جاتے ہیں ان فرشتوں کے فتنے سے اسے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر دجال کے فتنے سے زیادہ جس فتنے کا خوف محسوس ہوتا ہے وہ فتنہ قبر میں کیا جانے والا فتنہ ہے۔ اور دجال کا فتنہ، اس فتنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے ہونے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ لیکن قبر کے فتنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک فتنہ محسوس ہوتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اس فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے محترم بھائیو، اگر کوئی شخص لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندے کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ کر جنت کی قندیلوں میں اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے، جو جنت پہ جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں۔ اللہ ان سے بات کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تمہیں کسی اور چیز کی حاجت ہے؟ تو بندے کہتے ہیں اے اللہ بھلا کس چیز کی حاجت رہے گی؟ جب بار بار سوال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ خواہش ہے کہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ لڑتے ہوئے دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جب جہاد میں شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلایا، کہا جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے باپ سے بغیر کسی آڑ کے بات کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے بندے مانگ، تجھے کیا مانگنا ہے؟
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ اتنی خواہش ہے کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ اے اللہ ہمارے بارے میں تو اپنے بندوں کو بتا دے، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس روزی دیے جا رہے ہیں۔ یہ جہاد کی فضیلت ہے۔ فضیلت میں اور بہت سی حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد ہم میدان جنگ سے پیٹ پھیر جانے کا کیا گناہ ہے اس کو بیان کریں گے، ثابت قدمی سے لڑنے کی کیا فضیلت ہے اسے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اپنے مال اپنے جانوں کی قربانی کی اگر ضرورت پڑے تو اللہ اس قربانی کے لیے ہمیں تیار فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، نفاق سے اللہ ہمیں بچائے، کفر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی موسلا دھار بارش نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔